بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج ہم قصیدہ نگاری کے حوالے سے ہم نے پہلے بات کی، تو اسی طرح مرزا محمد رفیع سودا کی سوانح پہ بات کریں گے۔ پھر آگے مزید ان کی قصیدہ نگاری کے حوالے سے ہم بات کریں گے کہ ان کو کیا مقبولیت حاصل ہے، اور کیونکہ سودا جو ہے قصیدہ گوئی کے حوالے سے اولین جو ہے یا اولیت کا درجہ رکھتے ہیں۔ تو آج ہم اس کی سوانح پہ مختصر سی بات کریں گے کہ سودا نے اپنا نام جو ہے عبرۃ الغافلین کے دیباچے میں رفیع بتایا ہے، جبکہ گردیزی نے مرزا محمد رفیع کہا ہے۔ اسی طرح شفیق، میر حسن، ابراہیم، مصفی، شاہ کمال، شیفتہ وغیرہ جو ہیں، انہوں نے مرزا محمد رفیع ہی کہا ہے، اور میر نے جو ہے مرزا رفیع لکھا ہے کہ ان کا نام جو ہے مرزا رفیع تھا۔ قائم، شورش، ابو الحسن نے مرزا رفیع ہی لکھا ہے، میر کے ساتھ انہوں نے بھی مرزا رفیع ہی بتایا ہے۔ تو قیاس یہی ہے کہ ان کا پورا نام مرزا محمد رفیع لکھا گیا ہے۔ تو یہ کچھ جو ہے اس کے نام کے حوالے سے اختلافات بھی ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اور خاندان کے حوالے سے اگر بات کریں تو سودا مغل خاندان سے تھے، اور خاندان کا تعلق جو ہے ان کا کابل سے تھا۔ سودا کے والد کا نام عام طور پر مرزا شفیع بتایا ہے، لیکن مصفی نے مرزا محمد شفیع بتایا ہے، اور بقول قائم مرزا شفیع جو ہیں وہ تاجر کی حیثیت سے مشہور تھے۔ تو شاہ کمال کے مطابق سودا کی والدہ نعمت خان علی کی صاحبزادی تھی۔ تو یہ اس کے والد اور والدہ کے حوالے سے کچھ رائے ہیں۔ پھر ان کی تاریخ پیدائش، اگر سودا کی تاریخ پیدائش کے حوالے سے ہم بات کریں تو سودا شاہ جہاں آباد جو ہیں وہاں پیدا ہوئے تھے، علاقے کا نام ہے شاہ جہان آباد۔ تو میر حسن کے مطابق سودا 1703 یا 4 میں پیدا ہوئے۔ ابراہیم، علی لطف اور محمد حسین آزاد نے 1713 لکھا ہے۔ قائم چاند پوری نے 1694 اور 95 لکھی ہے کہ سودا جو ہے وہ 94 یا 95 میں پیدا ہوئے، اور قاضی عبد الودود جو ہیں انہوں نے 1716 لکھا ہے کہ سودا جو ہیں وہ 1716 میں پیدا ہوئے۔ اور سودا کے پیشے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو میر نے سودا کو نوکر پیشہ لکھا ہے، گردیزی نے سپاہی پیشہ انہیں قرار دیا ہے، اور خان حمید اورنگ آبادی نے منصبدار کہا ہے۔ مصفی نے اسے مرد کم علم جو ہے قرار دیا ہے، اور یہ شاید انہوں نے حسد کی بنا پر جو ہے انہیں مرد کم علم قرار دیا ہے، حتیٰ کہ ہم جو ہے پڑھیں گے آگے کہ کس قدر جو ہے سودا کو قصیدہ گوئی کے حوالے سے اہمیت حاصل تھی۔ تو اسی طرح قاسم نے لکھا ہے کہ سودا سراج الدین علی خان آرزو کے گھر جو شاعرانہ محفل منعقد ہوتی تھی وہاں سودا بھی جو ہیں وہ شریک ہوتے تھے، اور اس میں شعر و شاعری جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ اور شعر و شاعری کے اگر حوالے سے بات کریں تو سودا نے بھی رواج کے مطابق پہل فارسی شاعری جو ہے وہ شروع کی، لیکن جو مرتبہ فارسی میں غالب اور بے دل کو ہے وہ انہیں حاصل نہیں ہوا، کہ شاعری میں انہیں بہت زیادہ مقبولیت حاصل نہیں ہوئی۔ سودا کے 4 استادوں کے جو ہیں وہ اس حوالے سے نام گنوائے جاتے ہیں، جن میں نمبر 1 پہ ہیں خان آرزو، نمبر 2 پہ ہیں شاہ حاتم، اور نمبر 3 پہ ہیں سلیمان قلی قطب خان، اور نمبر 4 پہ ہیں نظام الدین۔ تو یہ کچھ ان کے اساتذہ کے نام گنوائے جاتے ہیں، اور نمبر 3 والے جو ہیں وہ سلیمان قلی خان ہیں، ٹھیک ہے، ان کا نام اس طرح سے ہے۔ تو یہ سودا کے حوالے سے کچھ چیزیں ہیں کہ ان کی جو سوانح ہیں، اس کی حالات زندگی ہے، اس حوالے سے ہم نے گفتگو کی ہے۔